بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طلبہ عزیز، جماعت 12ویں کی اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے. آج ہم حصہ نظم سیکشن بی کا حصہ نظم کے سوالات کے جوابات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے ایگزام کے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کو دھیان سے سنیے، پڑھیے، اپنی نوٹ بک میں درج کیجیے. سب سے پہلے ہم ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات متبادلات میں سے صحیح متبادل تلاش کر کے لکھیے. اس میں پہلا سوال ہے کہ مرسل لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پیغام پہنچانے والا. مرسل لفظ کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا. اس کے بعد سوال نمبر 2، ہماری درسی کتاب میں علامہ اقبال کی کون سی نظم شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پھول. آپشن اے، ہماری درسی کتاب میں علامہ اقبال کی پھول نظم شامل ہے. سوال نمبر 3، گل نو دمیدہ یعنی کون سا پھول؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، نیا کھلا ہوا پھول. گل نو دمیدہ یعنی نیا کھلا ہوا پھول. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل میں سے علامہ اقبال کی کون سی تصنیف ہے؟ 4 تصنیفوں کے نام ہیں جس میں صحیح جواب اس کا آپشن بی ہے، ضرب کلیم. ضرب کلیم علامہ اقبال کی تصنیف ہے. سوال نمبر 5، شاعر حافظ جالندھری کو کون سا خطاب دیا گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فردوسی اسلام. یہ سوال اکثر بورڈ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ شاعر حافظ جالندھری کو کون سا خطاب دیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فردوسی اسلام. شاعر حافظ جالندھری کو فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا. سوال نمبر 6، سیاہی کی ایک بوند کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آنند نارائن ملا. سیاہی کی ایک بوند آنند نارائن ملا کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 7، اقبال احمد خان سہیل کی نظم کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نعت. ہماری جو درسی کتاب میں سب سے پہلی جو نعت ہے وہ اقبال احمد خان سہیل نے لکھی ہے اور اس کا صنف نعت کی ہے. سوال نمبر 8، شہنشاہ رباعیات کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، امجد حیدرآبادی کو. شہنشاہ رباعیات امجد حیدرآبادی کو کہا جاتا ہے. سوال نمبر 9، ڈاکٹر علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سیالکوٹ میں. ڈاکٹر علامہ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی. سوال نمبر 10، شاعر آنند نارائن خالیہ کو آنکھ کا تارا سمجھا ہے. شاعر آنند نارائن نے خالیہ کو آنکھ کا تارا سمجھا ہے. اس کا صحیح جواب ہے اشک ناپاک کو. اشک ناپاک کو شاعر نے آنکھ کا تارا سمجھا ہے. سوال نمبر 11، شیخ محمد ابراہیم شاعر کا تخلص کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ذوق ہے نا. شیخ ابراہیم ذوق، ان کا تخلص ہے، ذوق. سوال نمبر 12، محمد علوی کو ان کے کس مجموعہ کلام پر ساہتیہ اکادمی دہلی کا ایوارڈ مل چکا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، چوتھا آسمان. محمد علوی کو ان کے چوتھا آسمان مجموعہ کلام پر ساہتیہ اکادمی دہلی کا ایوارڈ مل چکا ہے. اس کے بعد سوال ایک جملے میں دیجیے جوابات. پہلا، قصیدہ کے شاعر کون ہیں؟ تو قصیدہ کے شاعر ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق. اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا دہلی میں پیدا ہوئے تھے. سوال نمبر 3، شاعر حافظ جالندھری کو جالندھری کی کون سی نظم ہماری درسی کتاب میں شامل ہے؟ تو شاعر حافظ جالندھری کی ہمالیہ نظم ہماری درسی کتاب میں شامل ہے. اس کا جواب ہے ہمالیہ. سوال نمبر 4، اقبال احمد خان سہیل نے موج کوثر نعت میں کس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ اقبال احمد خان سہیل نے
موج کوثر نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، ان کی آمد، ان کے اخلاق اور ان کے خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے سرور جہان آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ شاعر جو ہے سرور جہان آبادی کا اصل نام ہے درگا سہائے، ان کا اصل نام ہے درگا سہائے۔ نمبر 6، اقبال احمد سہیل کی نظموں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا ہے؟ تو اقبال احمد خان سہیل کا جو نظموں کا مجموعہ ہے وہ تابش سہیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ نظم پھول کے شاعر کون ہیں؟ تو پھول نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ 8 نمبر، شیخ ابراہیم ذوق کی نظم کس صنف سے ہے؟ تو شیخ ابراہیم ذوق کی جو نظم ہے وہ قصیدہ کی صنف سے ہے، اس کی صنف قصیدہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ موج کوثر کیا ہے؟ نعت یا حمد؟ اس کا صحیح جواب ہے نعت، موج کوثر نعت ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ مرسل خاتم کسے کہا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مرسل خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ شاعر آنند نارائن ملا نے دیش بھکتوں کو کیا سمجھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غریبوں کا سہارا۔ شاعر آنند نارائن ملا نے دیش بھکتوں کو غریبوں کا سہارا سمجھا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آزاد اور پایا گل کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے صنوبر۔ صنوبر آزاد اور پایا گل ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ شاعر نے دنیا کو کیا کہا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا کہ دنیا کو آزاد اور فیض سے آباد کہا ہے۔ شاعر نے دنیا کو آزاد اور فیض سے آباد دنیا کہا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے فرشتوں کی عبادت گاہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہمالیہ پہاڑ کی اونچی جو چوٹی ہے اس کو شاعر فرشتوں کی عبادت گاہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ لاتعداد خیمے کیسے سجے ہوئے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ سبز مخمل سے سجے ہوئے۔ لاتعداد خیمے سبز مخمل سے سجے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، علامہ اقبال کی کسی ایک تصنیف کا نام لکھیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ضرب کلیم، جو علامہ اقبال کی ایک تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ آپ ارمغان حجاز بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ سوال نمبر 7، شاعر کے عزم کا کیا عالم ہے؟ یہ سانٹ جو ہے ہماری درسی کتاب میں اس میں سے لیا گیا ہے سوال۔ تو شاعر کے عزم سر بلند ہے۔ شاعر کے عزم کا کیا عالم ہے؟ کہ شاعر کا جو عزم ہے وہ سر بلند ہے۔ سوال نمبر 8، شاعر ہر چیز کس سے مانگنے کو کہتے ہیں؟ یہ رباعیات ہماری درسی کتاب میں جو رباعیات ہیں یہ سوال اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے رب سے۔ شاعر ہر چیز رب سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، شاعر کو بخشے جانے کے لیے کس بات پر بھروسہ ہے؟ تو شاعر کو بخشے جانے کے لیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ سوال نمبر 10، خاموشی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رنج کو سہنا چاہیے۔ انسان نے خاموشی کے ساتھ اپنا رنج سہنا چاہیے۔ سوال نمبر 11، گھر جل جانے پر بھی شاعر نے کیا نہیں کیا؟ تو گھر جل جانے پر بھی شاعر نے شکایت نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12، شاعر نے عطر کا دھارا کسے سمجھا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے موج سے نکلنے والے تعفن کو شاعر نے عطر کا دھارا سمجھا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، شاعر کیسے علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خاموشی کے ساتھ۔ شاعر خاموشی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے ایگزام کے ریلیٹڈ ایک دم امپورٹنٹ IMP سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ اس کو اچھے سے پڑھیے، ویڈیو مکمل دیکھیے اور اس کو اپنی درس اردو کی نوٹ بک میں درج کیجیے اور اچھے سے یاد کیجیے تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے سوالات ہم اس کے بعد کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔